پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر میں چھٹے آسمان پر گیا، چھٹے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں اندر پہنچا تو وہاں پر میری ملاقات جانتے ہو کس سے ہوئی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ کہاں ہے؟ چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہوا، انہوں نے بھی مرحبا کہا، خوش آمدید کہا اور کہا یہ پیارے نبی، پیارے بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر جب میں وہاں سے آگے چلا تو مجھے پیچھے سے کسی کی رونے کی آواز آئی، چھٹے آسمان رونے کی آواز، کہا کہ جب میں آگے چلا تو پیچھے سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب میں نے اور جبرائیل امین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ ہم اور جبرائیل دونوں لوگ ان کے پاس میں آئے اور آ کر پوچھنے لگے اے موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں میرے رونے کی وجہ پوچھ رہے ہو، سنو میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، پیارے نبی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ نوجوان نبی ابھی دنیا کے اندر آیا، یہ نوجوان نبی جس کو اللہ نے سب سے آخر میں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا، لیکن کل قیامت کے دن اس کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ یہ سب سے آخر میں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے لیکن جنت میں سب کے سردار ہوں گے اور ان کی امت جنت کے اندر سب سے زیادہ جائے گی۔ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ان سے ہزاروں سال پہلے دنیا کے اندر آیا تو سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوتے اور جنت میں سب سے زیادہ میرے ماننے والے جاتے، لیکن میرے ہزاروں سال پہلے آنے کے باوجود بھی جو سب سے بعد میں آیا اس کے ماننے والے سب سے زیادہ جنت میں جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی امت کی اس بات کے اوپر احساس اور افسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کے ماننے والے سب سے زیادہ ہونا چاہیے نا جنت میں، لیکن ان کو ماننے والے کم جائیں گے، ان کے ماننے والے زیادہ جائیں گے۔ تو کہا کہ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ کاش میری امت نے بھی میری بات مانی ہوتی اور مجھ پر ایمان لائی ہوتی تو میرے امتی زیادہ ہوتے، لیکن اب میرے امتی جہنم میں زیادہ ہوں گے، اس لیے مجھے رونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چھٹے آسمان سے پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے وہی معاملہ پیش آیا اور اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا، پھر آپ اندر اوپر تشریف لے گئے ساتویں آسمان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ساتویں آسمان پہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہاں پر بیٹھے ہیں؟ فرمایا مسندن ظہرہ الی البیت المعمور، ساتویں آسمان پہ گھر ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کی دیوار سے پیٹ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ ساتویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام بیت معمور ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا کہ میرے بیٹے حضرت ابراہیم کی تو اولاد میں سے ہے نا، اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کی تو اولاد سے ہے نا، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کی اولاد میں اللہ کے نبی، تو کہا کہ پیارے نبی پیارے بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا، میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے